السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، رانا ثناء اللہ نے میڈیا ٹاک کی ہے، اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے اور کیا مقاصد ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ جو عمران خان نے ڈائلاگ کی پیشکش کی تھی لیکن آگے سے جو جواب نواز شریف صاحب نے دیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے، تھوڑی قاذف عیسیٰ صاحب پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن شروع کرتے ہیں کہ پہلے سب سے ٹویٹ آئی مریم اورنگزیب وزیر اطلاعات کی کہ 12:10 پر رانا ثناء اللہ جو ہے اہم ٹاک کریں گے۔ اب یہ ٹاک اہم ہونے جا رہی تھی یا جو کچھ بھی تھا، لیکن اسی وقت جو نون لیگ کا سوشل میڈیا ہے وہ ایکٹیو ہوا اور انہوں نے کیا سرائیاں شروع کر دی کہ یوٹیوبرز کو بلا کے یہ بتایا گیا ہے کہ اس طرح کا کوئی ریپ ایکٹ ہوگا اور اس طرح ہوگا، یہ ہوگا، تو اس طرح کا کوئی چکر ہے۔ اور اس میں سر فہرست جو ہے ناصر بٹ مشہور زمانہ جو ہیں نون لیگ کے، جو انگلینڈ میں بھی ساتھ پائے جاتے ہیں، وہ تھے۔ اور اس کے علاوہ بھی کافی سارے جو ان کے سوشل میڈیا ہینڈلرز، انہوں نے جب یہ کی تو یہ بڑا سرپرائزنگ تھا کہ سب سے پہلے جو انٹیریئر منسٹر کچھ کہنے جا رہے ہیں تو اگر وہ کوئی ایجنسیوں سے ریلیٹڈ بات ہے، کوئی کال انٹرسیپٹ کی ہے یا کوئی اس طرح کا چکر ہے، تو وہ پہلے سے کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ سوشل میڈیا والوں کو پہلے پتہ چل جائے جبکہ وزیر داخلہ جو ہیں وہ بعد میں آ رہے ہو۔ یہ صورتحال تھی۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب جو تھے ان کی حالت بھی بڑی عجیب سی تھی، ظاہر ہے اٹھ کے آئے ہوں گے اور وہ کوئی سوال جواب والا سلسلہ بھی نہیں اس طرح ہوا، اور جو جس طرح بتایا گیا اور جس طرح وہ بات کر رہے تھے وہ بھی کوئی اتنے زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ نہیں کر رہے تھے، وہ کوئی بہت ہی عجیب حالت میں تھے۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ والا بتایا کہ کال انٹرسیپٹ ہوئی ہے جس کے تحت یہ ایک ڈرامہ کیا جائے گا، پلان یہ ہے کہ وہ ریپ ایکٹ کیا جائے گا اور اس کا الزام جو ہے فلانے پہ لگایا جائے گا، یہ کیا جائے گا، وہ کیا جائے گا۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ایسے موقعوں پہ آڈیو لیکس جب 2 درجن سے زیادہ آ چکی ہیں اور جس میں سب سے پہلے آڈیو لیک کو ریلیز کیا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ، اس کے لیے میڈیا ٹاک کبھی نہیں کی گئی۔ اس کے بعد ظاہر ہے جتنی بھی ججوں کی آڈیو مبینہ طور پر اگر ہے یا ان کی فیملی کی ہے یا عمران خان کی آئی تھی، پھر اس سے پہلے خود حکومت کی آئی تھی، وہ جو بھی تھی وہ آڈیوز جو تھی وہ لیک کی جاتی تھی اور اس کے اوپر بعد میں کوئی میڈیا ٹاک ہو جائے تو ہو جائے۔ اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ بغیر ثبوت کے، بغیر کسی ایویڈنس کے ایک کوئی سوچا سمجھا اسکرپٹ لگ رہا تھا جس طرح پڑھ رہے تھے وہ۔ تو جب ایک کال اگر انٹرسیپٹ ہوئی ہے، اتنی خطرناک کال تھی، تو وہ پھر اس کو بتایا جاتا کہ یہ کس کی ہے، کہاں سے ہوئی ہے، یہ تو ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یا کم از کم وہ کال سنائی جاتی۔ اگر کل آ کے اب سنا دیں تو یہ بالکل اسی طرح ہوگی جس طرح محترمہ کی دفعہ ایک کال بعد میں بنو کے سنا دی گئی تھی۔ لیکن بہرحال ابھی تک یہ ہے کہ اس کے اندر سے کچھ نہیں ہے کہ جو بتایا جا سکے یا جو کہا جا سکے۔ سوشل میڈیا ٹویٹر کے اوپر فوراً سے ایک صحافیوں نے اور جو دوسرے ہیں اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی شامل تھے اور دوسرے بھی تھے، انہوں نے کیا سرائیاں شروع کر دی کہ جب اتنا کچھ تھا تو اس کا اس کو کور کرنے کی کوشش کی ہے، یہ کیا ہے، کچھ ہو چکا ہے اس طرح کا جس کو کور اپ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کوئی اس طرح کا کس نے لکھا ہوا تھا چور کی داڑھی میں تن کا، جو چغتائی صاحب ہیں اپنا کیا بیگ صاحب ہیں جو صحافی ہیں، جو انہوں نے بھی کہا ہوا تھا کہ اگر یہ ہے تھا تو پھر یہ بتاتے پورے ثبوت کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کی چیز تھی۔ تو صحافیوں نے 1 منٹ کے اندر میرے خیال میں اس تمام پریس ٹاک کو اپنے سوالات کے ساتھ جو کہ بڑے ویلڈ تھے اس سے اڑا کے رکھ دیا۔ اور اب سوال یہ ہے کہ اس رات کے اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ کوئی پریمپٹیو سٹرائک تھی، پریمپٹ کیا اس کو، کسی چیز کو حفظ متقدم کے طور پہ پہلے وہ کر دیا ہے اپنے طور پہ، کچھ اس طرح کا ہو گیا ہے ان سے، یا کوئی کسی چیز کی پردہ داری ہے، یا کوئی ایک اسکرپٹ ہے، کیا ہے؟ لیکن بہرحال جو بھی ہے اسکرپٹ رانا ثناء اللہ نے پڑھا، کہانی بتائی، لیکن وہ بغیر ثبوت کے ساتھ بتائی، اور وہ بھی وزیر داخلہ نے۔ کوئی عام بندہ آ جاتا، کوئی عام بندہ آگے کرتا جس کے انڈر ساری ایجنسیاں ہیں، جس کے پاس سارے ریسورسز ہیں، ظاہر ہے ان کو ایک کال کا پتہ چلا ہے، تو وہ اس کی کوئی ریکارڈنگ، کوئی ثبوت، کوئی ٹائم، کس ٹائم یہ ہوئی ہے، اور پھر وہ اسکرپٹ بھی بڑا عجیب سا، پتنی جیل کے اندر سے کوئی باہر سے کوئی اندر جائے گا، جیل سے باہر آئے گا، کوئی ہوگا، وہ اس کے اوپر سوالات بہت زیادہ اٹھ رہے ہیں۔ یہ تو تھی ایک بات رانا ثناء اللہ کی جو میڈیا ٹاک تھی۔ عمران خان نے گزشتہ 2 دنوں میں ڈائلاگ کا بار بار کہا، آج انہوں نے مذاکراتی کمیٹی بھی بنا دی، لوگوں نے سوالات بھی کیے کہ مذاکرات کس کے ساتھ ہوں گے۔
جبکہ جن جن کے نام ہیں ان میں سے اکثر یا تو غائب ہیں یا جیل کے اندر ہیں، جس میں شاہ محمود قریشی کا بھی نام ہے، اس میں پرویز خٹک صاحب کا ہے، اس میں مراد سعید کا ہے، اس میں اور بھی کافی سارے نام ہیں۔ تو یہ ایک سوالات تھا، لیکن بہرحال عمران خان کے مذاکرات کی جو دعوت تھی، ساتھ انہوں نے کہا کہ اس کو کمزوری نہ سمجھا جائے، لیکن مذاکرات کی انہوں نے دعوت دی۔ تو دوسری طرف پہلے سے ہی پی ڈی ایم حکومت نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے۔ مریم اورنگزیب کا بیان آیا اور پھر رانا ثناء اللہ کا آیا، احسن اقبال وغیرہ کے بیانات آئے، لیکن نواز شریف صاحب کا بیان آیا کہ ہم کبھی کسی دہشت گرد سے مذاکرات نہیں کریں گے، مذاکرات سیاستدان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ ہے وہ نواز شریف جن کے بارے میں مشہور ہے کہ کمزور ہوں تو گلے پڑتے ہیں، ورنہ کمزور ہوں تو پاؤں پڑتے ہیں، تگڑے ہو جائیں تو گلے پڑتے ہیں۔ یہ نواز شریف صاحب ہیں۔ پچھلے عمران خان صاحب نے مذاکرات نہ کر کے اس وقت غلطیاں کی ہوں گی، یقیناً کی بھی، لیکن اگر اس وقت کوئی مذاکرات کی دعوت دے رہا ہے، اس وقت مذاکرات کی دعوت کے ساتھ ساتھ جو پی ڈی ایم ہے اس کا اصل چہرہ اور جو اصل روپ دھارا ہوا تھا، بہروپیے کا روپ دھارا ہوا ہے نون لیگ نے، کہ ہم کسی کو گالیاں نہیں نکالتے، وہ آپ نے دیکھ لیا، ہم عورتوں کے اوپر زبان درازی نہیں کرتے، وہ آپ نے پچھلے 10-12 دن میں، ویسے بھی پہلے پتہ چلتا رہتا، دیکھ لیا۔ جو نواز شریف صاحب کی اصل سیاست ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لی۔ جو لوگ اس ٹائم آج بچے ہیں اس ٹائم کی سیاست کو نہیں جانتے، 80 کی دہائی اور 90 کی دہائی کو، اور جس کے اوپر اکثر لوگ یہ بھی کہتے تھے میاں صاحب نے معافیاں شافیاں مانگ لی، سارا کچھ ہے، یہ ہے ان کا اصل چہرہ۔ پی ایم ایل این کا اصل چہرہ جو ہے وہ جو ملمہ کاری کی ہوئی ہے، جھوٹ کی اور پتہ نہیں کس چیز کی۔ مریم نواز شریف نے جس طریقے سے حملے کیے ہیں عمران خان صاحب کی ذات کے حوالے سے، پی ٹی آئی کی عورتوں کے حوالے سے، ان کی دماغی حالت کے حوالے سے جو الزامات لگائے گئے، جو ان کی بیٹی کے حوالے سے الزامات لگائے جاتے ہیں، جو ان کے اخلاقیات اور پتہ نہیں کیا کیا ہے جو نہیں کہا، یہ ہے وہ ملمہ کاری جس کا بھیس بڑی خوفناک انداز سے اور بڑا سموتھلی اتر رہا ہے، اور اس میں ان کو شرم اور ڈھیٹ پنے کا وہ ہے، انہیں نہیں پتا کہ ہم تھوڑے دن پہلے کیا کہہ رہے تھے یا اپنے اوپر ہم نے کیا ایک کہا ہوا تھا۔ تو اب کل کلاں یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، کل کلاں پھر کوئی شکایت کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، امید ہے، جس طریقے سے اب جو سیاست ہو رہی ہے، جس میں، اور نواز شریف کی ایک اور وجہ بھی سمجھ آتی ہے، عمران خان صاحب کے اوپر پنجابی جنوں کہتے ہیں وٹ جو ہے وہ تو ہے، جو غصہ ہے وہ ہے، لیکن اس سے زیادہ یہ پتہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے، یہ مقبولیت اس نے 1 منٹ میں کر دینی ہے، اور اس کو سارے پارٹی والے چھوڑ جائیں، اندر سے سب کو پتہ ہے کہ سارے بھی چھوڑ جائیں تو پھر بھی ان کی مقبولیت کم نہیں ہو سکتی، کچھ بھی کر لیں ان کی مقبولیت کم نہیں ہو سکتی۔ ان کو بس سر اٹھانے کا موقع نہ دیں، کہیں نہ کہیں ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو لڑائی ہے وہ چلتی رہے، یہ ان کی کوشش ہے، اور کہیں یہ ڈسکوالیفائی ہو، یعنی کہ میچ ہم نے کھیلنا ہے صرف اپنے اپنے کھلاڑیوں کے ساتھ، ہم نے مخالفین کے ساتھ میچ نہیں کھیلنا، ہم نے اپنے پی ڈی ایم کے ساتھ ہی الیکشن کھیلنا ہے، الیکشن کھیلنا ہے، خود ہی اپوزیشن ہوں گے، خود ہی جناب سب ہوگا، وہ سنیا ہو جن گلیاں کیا کہتے ہیں، تو وہ چکر ہے۔ یہ پتہ ہے، یہ اندر سے ان کو اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ عمران خان کی مقبولیت کو جو مرضی یہ کر لیں، یہ ختم نہیں کر سکتے۔ آج الیکشن کروائیں، اگر بقول آپ کے پارٹی ساری چھوڑ گئی، 2 مہینے بعد کروا دیں، 1.5 مہینے بعد، لیکن ڈسکوالیفائی نہ کریں عمران خان کو، کر کے دیکھ لیں، الیکشن کروا کے دیکھ لیں، اور آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن یہ ان کو پتہ ہے کہ جب تک عمران خان میدان میں ہے تو پھر اس وقت تک یہ سارا کچھ ہوتا رہے گا۔ عمران خان صاحب کی صحافیوں سے ملاقات ہوئی، اس میں انہوں نے عوام سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں، اور ڈیوائن جسٹس کی انہوں نے بھی بات کی ہے۔ ظاہر ہے عمران خان صاحب، اگر مریم نواز شریف صاحبہ اپنی ایک ایک چیز کے اوپر، کل کی تقریر میں بھی وہاڑی والی میں آسمان کی طرف دیکھا تھا نواز شریف نے، اور اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ گیا تھا، اللہ تعالیٰ کا نظام حرکت میں آتا تو یہ وہ، تو جس وقت عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے تو نون لیگ والے کافی سیکھ پا ہوئے ہیں۔ تو اگر ڈیوائن جسٹس کے اوپر آپ بات کرتے ہیں یا آپ اس کے اوپر اسٹرانگ بلیف رکھتے ہیں، تو عمران خان صاحب کو آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ تو عوام کے حوالے سے بھی انہوں نے تھا۔ اب آتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بڑے آج کل عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ ایک تو انہوں نے پہلے آ کے بیٹھ گئے، پھر انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتا تھا یہ بن رہا ہے، یہ آپ نے سن نہیں لیا ہوگا، مجھے تو ٹویٹر سے پتہ چلا کہ یہ کمیشن ہے۔ پھر تھوڑی بار کہتے ہیں مجھے تو فون کے ذریعے کسی نے بتایا۔ پھر ایک انہوں نے کہا جی ٹویٹر کے اوپر یہ چیزیں ساری پڑھی، انہوں نے کہا ٹویٹر کیا ہوتا ہے، یہ ٹویٹر ہینڈل کیا ہوتا ہے، یہ سمجھائیں مجھے۔ تو وہ جس وقت پہلے کہہ رہے تھے کہ ٹویٹر سے پتہ چلا تھا، تو وہ سارے، بلکہ وہاں جو صحافی موجود تھے انہوں نے بھی ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہے، اور جو صحافیوں کو لے کے کبھی کسی ایک کو کہتے ہیں کہ آپ اس صحافی کے نقش قدم پہ چلیں، دوسرے کو کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ صحافت کار ہے، اور وہ یوٹیوبرز ہیں اور ان کے حوالے سے یہ کہہ دیتے ہیں، اور وہ جج اگر کہہ دے یہ قیوم صدیقی کون ہے، تو یہ بہت ہی بڑا ڈرامہ ہے، اس سے بڑا ڈرامہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کچھ باتیں تھی جو آپ سے کرنی تھی، ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔